سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، جو سلسلے کی 5ویں کڑی ہے، اور ان آیات کا یہاں پر ذکر ہوا کہ جس پس منظر میں یہ 3 آیات جن کو سرنامہ کلام بنایا گیا ہے اس کا ذکر ہوا، تاکہ ان آیات کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، ان ربیون کو اور ان کے کردار کو، ان کی جو توصیف خدا نے کی ہے، اور وہ جو کربلا سے ان کا رابطہ ہے کہ امام علیہ السلام جن کے بارے میں شہادت دیتے ہیں اصحاب کربلا کے بارے میں کہ یہ ربیون ہے، کہ جس طرح سے قرآن کریم نے ربیون کی تعریف کی ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، اور قرار ہوا کہ اب جب کہ یہ پس منظر اور یہ کانٹیکسٹ ہم تھوڑا بہت اس سے آگاہی حاصل کر چکے کہ ان لوگوں کی مذمت اور ان لوگوں کی توبیخ کے بعد کہ جن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، سست پڑ جانے کی وجہ سے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اس توبیخ کے بعد خداوند کریم کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جن کا تعلق ان کے رب سے ہے، جن کی نسبت ان کے رب سے ہے، جن کو ربیون کہا، کہ یہ ایسے بھی تھے کہ جو ہمیشہ اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ، نبی کے ساتھ قتال کرتے رہے، راہ خدا میں جہاد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور اس راستے کے اندر مشکلات بھی آئیں، سختیاں بھی آئیں، خدا کی جانب سے امتحانات بھی ہوئے، مصیبتوں کو بھی نازل کیا گیا، لیکن یہ لوگ ان مصیبتوں کے اندر نہ سست پڑے، نہ ان کے اندر کمزوری آئی، اور نہ ہی انہوں نے دشمن کے آگے ذلت کے ساتھ سرنڈر کیا اور تسلیم ہوئے۔ اور پھر وہ لوگ، یہ ربیون اتنی زیادہ قربانی دینے کے باوجود، اتنی استقامت دکھانے کے باوجود، اس صبر کا مظاہرہ کرنے کے باوجود کہ جس کے بارے میں خود خدا کہے کہ واللہ یحب الصابرین، یعنی ان کی صبر کی جسے کہتے ہیں تائید کی جائے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں صبر کیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد پھر بھی یہ لوگ جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت کوئی بڑا تیر مارا اور ہم نے دین کی بہت بڑی خدمت کر لی، اب احسان جتائیں، ذرا سا ہمارے ذہن میں خیال آ جائے کہ ہم بہت بڑی کوئی چیز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، نہیں، بلکہ جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جب دست دعا بلند کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ جو دعا آتی ہے فوراً اپنی گناہوں کا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اب یہ لوگ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنے تمام ان کے اندر جو اچھائیاں، ان تمام اوصاف کے باوجود خدا کی بارگاہ میں ایک عبد جس طرح سے اپنے معبود کی بارگاہ میں جس کا حق بھی ہے کس طرح سے وہ گڑ گڑائے اور طلب مغفرت کرے، کیونکہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عبد جو ہے، کوئی بھی بندہ اس طرح سے جس طرح کے حق ہے عبادت کا، عبادت نہیں کر سکتا، کوتاہی ہوتی ہے، تو فوراً ان کی دعاؤں، ان کی زبانوں پہ یہ دعا جاری ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ہم نے جو کوتاہی کی، جن حدود سے اگر ہم نے کچھ کراس کر لیا، ان تمام چیزوں کو جو ہے خدا بخش دے اور ہمیں ثبات قدم عطا فرمائے۔
یعنی اگر ہم خدا کے راستے میں صبر کر رہے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، تو وہ بھی صرف اور صرف توفیق خدا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں کہ ہم سوچیں کہ ہم نے بہت، ہمارے اندر ایسی چیز ہے، ہمارے اندر نہیں، ہر چیز جو ہے وہ خدا کی جانب سے ہے۔ انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اس کو جو ہے اگر سعادت ملتی ہے تو یہ توفیق خدا کی جانب سے ہے، وَإِلَّا معلوم نہیں ہے کہ وہ ان تمام حالات اور ان صورتحال کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی جو ہے اس کو توفیق مل سکے اور اس میں کامیاب ہو سکے۔ ہر چیز جو ہر نیکی، ایک چھوٹی سی نیکی بھی اگر انسان کرتا ہے تو اس کا شکر بجا لائے اور توجہ رکھے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ اس لیے فوراً کہا کہ ہمارے قدموں کے اندر تو ثبات قدم عطا فرما، اگر تو ثبات قدم عطا فرمائے گا تو ہم رہ سکیں گے ثابت قدم، وَإِلَّا یہ ثابت قدمی نہیں ہو سکتی۔ منصورنا علی القوم الکافرین، اور پھر یہ جو کفار کے مقابلے میں یہ جو دعا ہے کہ ہمیں نصرت عطا فرما کفار کے مقابلے میں، اتنے زیادہ جو جسے کہتے ہیں کہ بالکل چوکنا ہے، اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ان سے ایک جسے کہتے ہیں اظہار براءت اور دشمنی ہے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کسی سے محبت کرے لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اس کے دشمن سے بھی محبت کرے، یا اس کے دشمن کے مقابلے میں جسے کہتے ہیں لا تعلق، انڈیفرنٹ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، اگر میں خدا سے محبت کر رہا ہوں، اس کے رسول سے محبت کر رہا ہوں، تو جو ان کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، جو دشمنان دین ہیں، جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں دوستی نہیں کر سکتا، ان سے میں محبت نہیں کر سکتا، ان کے لیے میرے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا کہ ہم ہمیشہ سے ان کفار کے مقابلے پر آتے رہیں گے، ہمیں اس راستے میں ہماری نصرت فرما، ہماری کمک فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں ثبات قدم عطا فرما۔ پس دشمن کے بارے میں بھی کوشش ہیں، اپنے آپ کے بارے میں بھی ہمیشہ مراقب ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ذرا سا بھی ہمارے اندر لغزش آ جائے، فوراً جو ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متصل کیے ہوئے ہیں کہ یہ اتصال ہے خدا کی بارگاہ کے اندر، یہ کنیکشن جو خدا کے ساتھ انسان کا، یہی انسان کو اس کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ ذرا سا انسان جو ہے غافل ہو جائے، وہ اس راستے سے لغزش ہو جائے گی، اس کو اس راستے سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے جو ہے وہ مشہور دعا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے خدا مجھے ایک پلک جھپکنے کی حد تک بھی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا، ہمیشہ میرا مراقب رہنا، ہمیشہ میرا محافظ رہنا، اور تو ہی ہے کہ جو مجھے راہ راست پر باقی رکھ سکتا ہے۔ اب انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں میرا اپنا ہے، نہیں، وہ خدا کی توفیق ہے، خدا کی بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو ہمارے شامل حال ہے، واللہ ہمارے اندر کہاں ویسی کوئی چیز ہے کہ جس کو ہم کو خدا نے اتنی بڑی نعمت دی، اس مذہب تشیع سے ہمارا تعلق، کتنی بڑی نعمت ہے، انسان صرف اسی ایک نعمت کے اوپر، اتنی بڑی نعمت کے اوپر کہ ہم ان تمام مذاہب کے اندر، تمام راستوں کے اندر، تمام سسٹمز کے اندر ایک ایسے سسٹم سے، ایک ایسے مکتب سے، ایک ایسی راہ سے منسلک ہیں کہ جو حق کا راستہ ہے۔ خدا نے ہم کو پتہ نہیں کن کی نیکیاں تھی کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہو گئی، لیکن یہ اب جب امانت ملی ہے تو اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ربیون نے جو ہے ہر زمانے کے اندر کردار ادا کیا، اور ہمیں بھی خداوند کریم انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اس امانت کا خیال رکھ سکیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس یہ ربیون جو ہیں، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ان کا یہی ربیون وہ ہیں کہ جو ہر زمانے کے اندر اپنے نبی کے ساتھ تھے۔ کربلا کے اندر جب یہ امام حسین کا وقت آتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں۔ آئندہ بھی جب امام آئیں گے اور ان کے بعد بھی جو ہر زمانے کے اندر یہ ربیون ہیں کہ جو اپنے ولی اور زمانے کے نبی اور وصی کا جو ہے ساتھ دیتے رہیں۔ اب ان کا کیا چیز ان کے اندر ایسی ہے کہ جو باعث بنتی ہے کہ یہ تمام صفات ان کے اندر آتی ہیں، کہ جن کے اندر اتنی بڑی بڑی مشکلات کے باوجود ان کے اندر نہ سستی آتی ہے، نہ کمزوری آتی ہے، نہ ذلت کے ساتھ وہ سرنڈر ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے سرنڈر نہیں ہوتے۔ وہ کیا ایسی چیز ہے؟ خوب اس مطلب کو انشاءاللہ ان آنے والے دنوں میں تھوڑا بہت جو اپنی توانائی ہے اس کے مطابق کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، ایک فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے، کہ فکری لحاظ سے ان کی کیا فکر تھی، کس طرح سے ان کی دید تھی، کس طرح سے دیکھا کرتے تھے چیزوں کو۔ آیا ہم بھی اسی طرح سے ہیں، ہم بھی چیزوں کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ان کی دید تھی، جیسے ان کا ویژن تھا، یا نہیں یہ چیزوں کو کسی اور طرح سے دیکھا کرتے تھے، اور اس فکر کی بنیاد پر اور اس ویژن کی بنیاد پر پھر ان کا عمل کس قسم کا تھا، اور اس فکر کے نتیجے میں، اس ویژن کے نتیجے میں کس قسم کا عمل ان سے سرزد ہوتا تھا، یہ ہم کو دیکھنا ہے، اور اسی کو پھر ہم دیکھ کے اپنے آپ کو
کربلا سے بھی جو اٹیچ کر سکیں گے کہ کربلا والے اس طرح ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں تو اس قسم کا اس قسم کی فکر اور اس قسم کا عمل ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اسی قافلے کے اندر انشاءاللہ شامل کر سکیں. تو یہاں پر جو بنیادی ترین چیز ہے، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں ربیون یعنی یہ رب سے ان کا رابطہ ہے، یہ رب سے منتسب ہیں، کہ نسبت رب سے ہے، اللہ والے ہیں، رب کے بندے ہیں. تو یہاں پہ جو اصلی ترین چیز ہے، بنیادی ترین چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہی بندگی ہے، کہ جس کے اوپر تمام یہ چیزیں بیس کرتی ہیں. جو ربی ہے، جو اس کا تعلق رب سے ہے، یعنی اس کا اہم ترین جو جسے کہتے ہیں قرآن جو تعارف کرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو رب سے جو ہے وہ گہرا تعلق ہے. جن کو کہا ہی ربی کا کہا خدا نے، ان کا تعارف ہی، ان کا نام ہی جو ہے وہ، ان کا جو لقب ہی جو ہے وہ ربی رکھا گیا کہ یہ رب کے بندے ہیں. خوب، اسی مطلب کے حوالے سے، اس بندگی کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، ایک روایت ہے، تھوڑی طولانی ہے لیکن واقعاً بہت اس کے اندر ایسے نکات ہیں کہ اس عبودیت کو سمجھنے کے حوالے سے بھی، اور ساتھ میں کچھ اور بہترین تربیت نکات ہیں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ کچھ توجہ ساتھ دی تو انشاءاللہ اس مطلب کو آج آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عنوان بصری. عنوان بصری، یہ شخص ایک بوڑھا شخص ہے. بحر الانوار میں علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عنوان بصری سے اس روایت کو نقل کیا گیا. وہ کون تھا؟ وکان شیخا کبیرہ، ایک بوڑھا انسان تھا. کتنا بوڑھا؟ قد اتا علیہ 94 سنہ، 94 سال کی اس کی عمر تھی. 94 سال کا ایک بوڑھا. غور کریں اس مطلب کو کہ ایک 94 سال کا بوڑھا کس طرح سے جو ہے وہ اس راہ پر جو ہے چلتا ہے. قال كنت اختلف الى مالک ابن انس. اب یہ عنوان بصری کے جو 94 سال کا ایک بوڑھا انسان ہے، کہتا ہے کہ میں مالک ابن انس، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے بھی جو مذاہب ہیں، 4 مذاہب، ان میں سے ایک مسلک جو ہے وہ مالکی افراد جو کہلائے جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں كنت اختلف الى مالک ابن انس، یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے مذہب تشیع پر نہیں تھا. کہتا ہے کہ میرا آنا جانا مالک ابن انس کے پاس تھا، اور چند سال سے میرا یہ روش تھی کہ اس کے پاس میں جایا کرتا تھا. فلما قدم جعفر الصادق علیہ السلام المدینہ، جب امام جعفر صادق علیہ السلام شہر میں تشریف لائے، اختلفت الیہ، تو پھر میں نے ان کے پاس بھی آنا جانا شروع کیا. اس سے پہلے تک میں مالک ابن انس کے پاس جایا کرتا تھا، ان کے پاس سے کچھ حاصل کیا کرتا تھا، لیکن جب امام تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس پھر میں نے جانا شروع کیا. وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مالک، اور پھر میرا دل چاہا کہ جس طرح سے اب تک میں مالک ابن انس سے مطالب کو حاصل کرتا رہا ہوں، علم حاصل کرتا رہا ہوں، اب میں کیوں نہ جعفر صادق سے جو ہے، بلاخر امام کو اگر امام نہ بھی مانتا ہو تو آل رسول میں سے اور امام رسول کی جو ہے نواسوں میں سے جو ہے اس وقت کی جو شخصیت ہے بنی ہاشم کی سب سے بڑی شخصیت امام ہے. تو کہا کہ کیوں نہ میں، اس کا دل چاہا کہ میں امام سے بھی جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکوں. فقال لی یوماً انی رجل مطلوب. اب یہ امام کے پاس اس نے آنا جانا شروع کیا. ایک دن امام علیہ السلام نے اس سے کہا، دیکھو عنوان بصری، میں جو ہوں انی رجل مطلوب. اب اس سے بھی حالات کے بھی اندازہ لگائیں اور امام کے کاموں کا بھی اندازہ لگائیں. انی رجل مطلوب، میں وہ ہوں کہ جو مطلوب ہوں. کس کو مطلوب ہوں؟ یعنی حکومت کو مطلوب ہوں، جسے کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں وانٹڈ ہوں، اور میں نظروں کے اندر ہوں، تحت نظر ہوں، اور مجھ پر جو ہے اسے کہتے ہیں نگرانی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ساری رپورٹنگ جو ہے. انا رجل انی رجل مطلوب وما ذلک، ایک تو یہ مطلب. دوسرا ہے کہ ما ذلک لی اوراد فی کل ساعۃ من آناء اللیل والنہار، اور پھر میں مصروف ہوں. یعنی اب یا تو تقیتاً یہ بات کر رہے ہیں کہ بالآخر یہ رپورٹنگ جب ہوتی ہے تو ممکن. تو کہا کہ میں تو ایک ایسا شخص ہوں کہ جو دن اور شب و روز کے اندر میرے پاس بہت زیادہ ذکر کرنے کو ہیں، عبادتیں ہیں، اور یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ ورد کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، میں پورا دن میرا اس میں گزر جاتا ہے. فی کل ساعۃ من آناء اللیل فلا تشغلنی عن وردی، بس مجھے تو میرے ان ذکر سے، ان ورد جو میں کرتا ہوں اس سے میری توجہ نہ ہٹاؤ، اور مجھے اسی میں مشغول رہنے دو. وخذ عن مالک،
اور پھر جاؤ تم پہلے بھی، اس سے پہلے بھی تمہارا مالک سے رابطہ تھا، مالک کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اب بھی جا کے اسی سے کنٹینیو کرو، اسی کے ساتھ اس سے جو فیض حاصل کر سکتے ہو، جو علم حاصل کر سکتے ہو اسی سے حاصل کرو. وختلف علیہ کما کنت تختلف علیہ، اس سے پہلے بھی تمہارا جو طریقہ تھا اسی کو کنٹینیو کرو. فاغتممت، اب یہ شخص کہتا ہے میں غمگین ہو گیا. اب یہ بہت دل سے آیا تھا امام کے پاس، اور واقعاً دیکھیں 94 سال کا انسان ہے، اس کی ہمت دیکھیں. اس 94 سال کے اندر بھی یہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، چاہتا ہے کہ راہ راست پر جو بھی حاصل کر سکتا ہے. اب مالک کے پاس جایا کرتا تھا، اب جب معلوم ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت مدینہ شہر میں آئی ہے، ابھی ان کے پاس جاتا ہے. جب امام کہتے ہیں کہ تم جاؤ مالک سے ہی کنٹینیو کرو، میں تو مصروف ہوں اور پھر میں وانٹڈ بھی ہوں، مطلوب بھی ہوں، یہ ساری چیزیں، فاغتممت، میں غمگین ہو جاتا ہوں. وخرجت من عنده، میں امام کی اس بارگاہ سے باہر آ جاتا ہوں. وقلت فی نفسی، اب اپنے دل میں، یہ عنوان بصری جو اپنے دل میں اپنے آپ سے اس طرح سے گفتگو کرتا ہے. وقلت فی نفسی لو تفرس فی خیر لما زجرنی ان الاختلاف الیہ. اگر اب ان کو امام تو شاید نہیں مانتا تھا، اگر یہ جو نواس رسول ہیں جعفر صادق، اگر میرے اندر کوئی خیر دیکھتے، اچھائی دیکھتے، تو اس طرح مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرتے. بس غمگین ہو جاتا ہے کہ شاید میرے اندر ایک قابلیت نہیں ہے، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے امام نے مجھے اس طرح سے اپنے پاس آنے جانے سے روک دیا اور مجھے اپنے علم حاصل کرنے سے اپنے سے محروم کر دیا. فدخلت مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، مدینہ میں رہنے والا تھا، جاتا ہے اپنی شکایت لے کے، کہاں جاتا ہے، درد لے کے کہاں جائے گا، وہ شخص سے بلا کر جاتا ہے رسول خدا کے مزار پر. فدخلت مسجد رسول وسلمت علیہ، سلام کرتا ہے. ثم رجعت من الغد الى الروضۃ، دوبارہ اگلے دن روضے پہ اور مرکت پہ اور مزار پہ تشریف لاتا ہے. وصلیت فیہا رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. وقلت اسألک یا اللہ یا اللہ، اور پھر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنی حاجت طلب کرتا ہے. دیکھیں کتنا سیریس ہے، کتنا سیریس ہے. 94 سال کا بوڑھا ہے، کتنا سیریس ہے. اس نے ایک دفعہ نہیں، اچھا ہم تو گئے تھے امام کے پاس، امام نے خود ہی کہا اچھا مسئلہ نہیں، میں تو مصروف ہوں، چلے آؤ. میں کہا ہم نے تو حجت تمام کر لی، ہم نے تو اپنی کوشش کر لی، امام جب خود ہی نہیں کر رہا. نہیں، اس کو غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ ان تعطف علی قلب جعفر، تو کچھ ایسا کر دے کہ بس جعفر صادق کا دل میری طرف مہربان ہو جائے. یہ مجھے اپنے سے کیوں دور کر رہے ہیں، کسی طرح سے ان کا دل میری طرف متوجہ ہو جائے. وترزقنی من علمہ، اور میں ان کے علم سے جو ہے مجھے رزق عطا فرما، یعنی جو تو نے علم کو علم عطا فرمایا ہے مجھے وہ رزق چاہیے. یہاں پر ایک اور مطلب، اس کی بلند ہمتی کو دیکھیں، بلند ہمتی اس ایج کے اندر کہتا ہے مجھے وہ علم چاہیے. یعنی کیوں میں کم پہ اکتفا کروں، میں کم پہ کیوں اکتفا کروں، مجھے وہ علم چاہیے کہ جو ان کے پاس علم ہے. مجھے وہ رزق عطا فرما من علم ہی ما اہتدی بہ الی صراطک المستقیم، جس کے ذریعے سے تو نے ان کو صراط مستقیم پر ہدایت دی، مجھے وہ علم چاہیے. خوب، یہ دعا کر لیتا ہے. ورجعت الی داری، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں. مغتمن، اور پھر یہ دعا تو کر لی اس نے، اب اس کو معلوم، امام تو اس کو کہہ چکے ہیں تم چلے جاؤ مالک کے پاس. اب اس کے اندر ادب کا بھی تقاضا ہے کہ جب آپ کو کوئی کہہ چکا ہے کہ آپ چلے جائیں، اب دوبارہ سے آگے جا کے تو نہیں. اس غم کے اندر کہتا ہے کہ میں اس حالت غم کے اندر رہا، اور ورجعت الی داری، اپنے گھر واپس آ گیا. مغتمن ولم اختلف الی مالک ابن انس، اور پھر میں مالک کے پاس بھی میں نے جانا چھوڑ دیا، میں اس کے پاس پڑھنے. کیوں؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، کیونکہ میرے دل کے اندر اب جعفر صادق کی محبت آ گئی تھی. اب میں مالک کے پاس پھر میرا دل نہیں ہوتا تھا جانے کا. یعنی جب اس نے فرض کریں کسی دیے کے مقابلے میں کوئی سورج کو دیکھ لے تو اب اس کی وہ کہے کہ نہیں، بس اب دل میں جو ہے محبت ان کی آ گئی. فما خرجت من داری، اب میں اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل، اتنا غمگین ہو گیا، اتنا یہ کہ اب میں اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا. فما خرجت من داری الا الى الصلاۃ المکتوبہ، ہاں صرف اور صرف واجب نمازوں کے لیے مسجد جایا کرتا تھا، یعنی نماز جماعت کے لیے صرف باہر نکلتا تھا، اس کے علاوہ میں گھر میں رہتا تھا. حتی ایل صبری، یہاں تک کہ میرا صبر جو ہے تمام ہو گیا. اب جو ہے وہ صبر کا پیمانہ کتنی دن آخر میں برداشت کرتا، اس غم کو کب تک برداشت کرتا. حتی ایل صبری فلما ضاق صدری، پر جب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرا سینہ تنگ ہو گیا. تنعلت وتردیت وکسدت جعفرا، میں نے اپنے جوتے پہنے، اپنی ردا پہنی، اب ابا کبا جو بھی اپنے لباس پہنا، اور کہا کہ بس اب مزید برداشت نہیں ہوتا. اور میں نے قصد کیا
جعفر صادق کا. وکان بعد ما صلیت العصر، یہ کب کیا میں نے؟ جب میں نے عصر کی. عجیب روایت بھی وہ ہے کہ کتنی جزیات اس نے لکھی ہیں. جیسے کوئی شخص کتنا اس معاملے کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ کسی چیز کو کسی سے دلچسپی ہو کہ ہاں یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کے اندر ایک ایک جزیات اس نے لکھی ہیں کہ میں اس طرح سے تھا، یوں گیا، میری یہ کیفیت ہوئی، حتیٰ یہ کہ میں اپنے جوتے اور اپنی ردا پہن کے گئی. یہ عجیب ہے. وتردئی تو وقصت تو جعفر، اور یہ کب میں نے کیا؟ بعد از نماز عصر. فلما حضرت باب دارہ استاذنت علیہ فخرج خادم لہ. ایک ایک چیز جو ہے وہ پھر میں گیا، پھر میں اس دروازے پہ پہنچا. جب میں دروازے پہ پہنچا، استاذنت علیہ، میں نے طلب اجازت کی. فخرج خادم لہ، امام کا خادم باہر آیا. فقال ما حاجتک، کہا کہ تمہاری کیا حاجت ہے، کیا چاہتے ہو، کیا امام سے تمہیں کام ہے؟ فقلت السلام علی الشریف، میں تو امام پر شریف، اہل سنت کے یہاں جو ہے وہ سید کو شریف بھی کہا جاتا ہے. شریف یعنی وہی جن کو ہم سید کہتے ہیں، وہ شریف کو. کہا کہ میں تو سید کے پاس سے آیا ہوں بلا کر اور سلام کرنا آیا ہوں. السلام علیہ، میرا کام جو ہے وہ السلام علی الشریف. فقال هو قائم فی مصلاہ فجلست بحذاء بابی، کہا کہ وہ ابھی نماز میں مشغول ہیں تو وہ وہیں پہ دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے. فما لبثت الا یسیرا، اور تھوڑی دیر ہوتی اذ خرج خادم فقال ادخل علی برکت اللہ، اور تھوڑی دیر بعد خادم آتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ علی برکت اللہ، تم جو ہے وہ تمہیں آنا جو ہے تمہارا مبارک ہو. فدخلت وسلمت علیہ، داخل ہوتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے اور امام علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں. فرد السلام وقال اجلس غفر اللہ لک، بیٹھ جاؤ خدا تمہاری مغفرت فرمائے. فجلست فاترک ملیا ثم رفع راسہ، میں بیٹھ جاتا ہوں. امام علیہ السلام تھوڑی دیر سے کہتے ہیں ایک تأمل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا سر مبارک جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. وقال ابو من، کہتے ہیں کہ تمہاری نام پوچھتے ہیں، کنیت پوچھتے ہیں. ابو من، تمہاری کنیت کیا ہے؟ کیونکہ عرب میں جو ہے نام سے زیادہ جو ہے وہ، جس طرح ہمارے سر نیم ہوتا ہے، وہ کنیت زیادہ. ابو من قلت ابو عبداللہ، کہتے ہیں میری کنیت ابو عبداللہ ہے. وہی کنیت جو امام جعفر صادق کی ہے، وہی کنیت ابو عبداللہ. قال ثبت اللہ کنیتک، خدا یعنی تمہارا کتنی اچھی کنیت ہے ابو عبداللہ، کہا تمہیں خدا اسی نام پر جو ہے باقی رکھے، اسی مطلب پہ ابو عبداللہ. وفقک یا ابا عبداللہ، کہا اور تمہیں تمہارے مطلب کے اندر جو تم چاہتے ہو اس میں موفق کرے، کامیابی عطا فرمائے. ما مسئلتک، تمہارا سوال کیا ہے، تمہاری حاجت کیا ہے؟ فقلت فی نفسی، اب یہ شخص اس سے پہلے کہ اپنی حاجت امام کو بتائے، ہمارے لیے کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں کیا گزری. کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا لو لم یکن لی فی من زیارتہ والتسلیم غیر ھذا الدعاء لکان کثیرا، اگر مجھے اس میٹنگ کے بعد امام علیہ السلام کچھ بھی نہ دیں، بس یہی جو انہوں نے میرے لیے دعا کر دی ہے نا، یہی کافی میرے لیے. اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے میرے سلام کا جواب مل گیا، میرے لیے دعا کر دی امام نے کہ تمہیں خدا جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ملے، اتنا میرے لیے بہت ہے. اور واقعی یہ شخص کی معرفت دیکھیں کہ نہیں ہے اس طرح سے رسمی طور پر مذہب تشیع کے اندر، لیکن معرفت کتنی ہے. کہا کہ بس یہ میرے لیے کافی ہوتا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم رفع راسه ثم قال ما مسألتك، امام کہتے ہیں تمہارا سوال کیا؟ فقلت سألت اللہ، وہ اپنی جو بھی چیز تھی وہ حقیقت جو واضح خود کھول کے بیان کر دیتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں امام، سألت اللہ، میں نے خدا سے کیا سوال کیا؟ ان یعطف قلبک علی، میں نے خدا سے یہ سوال کیا تھا، یہ دعا کی تھی کہ آپ کا دل میری جانب متوجہ کر دیں، مہربان کر دیں. ویرزقنی من علمک، اور میں نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ خدا مجھے آپ کے علم سے نہیں، آپ کے علم سے اس کا رزق عطا فرمائے. آپ کا علم بہت بڑی دعا ہے، وہ علم جو آپ کا ہے وہ مجھے عطا فرمائے. وَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيفِ مَا سَأَلْتُ، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری دعا خدا نے قبول کر لی ہو، مجھے امید ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. فقال یا ابا عبداللہ، اب امام علیہ السلام کہتے ہیں، اس کو کنیت سے مخاطب کرتے ہوئے، اس احترام سے مخاطب کرتے ہیں، یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم، اے ابا عبداللہ علم سیکھنے سے نہیں آتا. کون سا علم کہہ رہے ہیں؟ عربی زبان کے اندر الف لام اس پہ لگا دیا ہے، جس کو ہم انگلش میں فرض کریں دی لگا دیں، THE،
کیا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی چیز کا تو اشارہ اور ہوتا ہے. چونکہ اس نے امام سے ان کا علم مانگا تھا تو امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو وہ علم جو تم مجھ سے طلب کر رہے ہو یہ سیکھنے سے نہیں آتا کہ تم کسی کے پاس جاؤ اور تم کو وہ علم مل جائے کہ جو ہمارے پاس ہے، یہ سیکھنے والا نہیں ہے. لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی. یہ تو وہ نور ہے کہ جو خدا جس کے دل میں چاہتا ہے وہ قرار دے دیتا ہے. یہ جو علم تم جس کی بات کر رہے ہو کہ میرا علم، ہمارا علم، یہ وہ علم نہیں ہے بلکہ یہ نور ہے کہ جس کو خداوند کریم جس کے دل میں چاہتا ہے اس کو اس کی ہدایت کرتا ہے. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، بس اگر تم اس علم کی بات کرتے ہو جو ہمارا علم ہے، یہ والا علم تم کو چاہیے، فَطْلُبْ اولاً فی نفسک حقیقت العبودیہ. یہاں پر آپ کو لانا مقصود تھا. اگر تم اس علم کی بات کرتے ہو کہ جو ہمارا علم ہے تو تم کو یہ کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ فَطْلُبْ اولاً، سب سے پہلے اپنے اندر حقیقت عبودیت کو طلب کرو. اگر حقیقت عبودیت کو تم نے حاصل کر لیا تب اس علم تک پہنچ سکو گے جو ہمارا علم ہے، نہ کہ اس میں بھی کامل، اس میں سے کچھ تک پہنچ سکو گے اگر حقیقت عبودیت تک پہنچ جائے. امام نے جواب دے دیا کہ حقیقت عبودیت پہ پہنچ جاؤ، وہ علم جو تمہارا ہے تم کو جس کے تم چاہتے ہو کہ ہمارا علم تم کو مل جائے وہاں تک پہنچ جاؤ گے. وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، دوسری امام علیہ السلام کہتے ہیں بس ایک حقیقت عبودیت کے پیچھے جاؤ، اس کو حاصل کرو، وہ علم مل جائے گا. وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور دیکھو جان لو کہ علم جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے ملے گا. علم عمل کے ذریعے سے ملے گا. اگر عمل کرو گے تو علم ملے گا. یعنی بہت ساری دوسری روایت کے اندر اس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ علم اور عمل کو خدا نے مقرون قرار دیا ہے. اگر علم ہو اور عمل نہ ہو یہ علم بھی باقی نہیں رہتا، اور عمل ہو اور علم نہ ہو تو اصل وہ عمل نافع نہیں ہوتا. یہ علم اور عمل کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہے. جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق جب عمل کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جب علم میں اضافہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک جس طرح کہتے ہیں ایک لیڈر کی مانند چیز ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں، قدم آگے بڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں. یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے. کہا کہ علم کو جو ہے وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، دیکھو یاد رکھنا علم کو کبھی بھی بغیر عمل کے نہیں، عمل کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. پھر تیسری نصیحت کرتے ہیں وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ، اور خدا سے فہم طلب کرنا. دیکھو علم بھی کافی نہیں ہے، فہم طلب کرنا، جسے کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ. بہت سارے ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں لیکن اس کو سمجھے نہیں ہوتے، اس کو ہم نے ہضم نہیں کیا ہوتا. بہت سارے مطالب ہم کو یہ ساری چیزیں ہم جو سنتے رہتے ہیں، یہ ساری اخلاقی باتیں ہیں، ساری جو ہیں ہم واقع کربلا سنتے رہتے ہیں، بہت سارے تاریخی مطالب ہیں، بہت ساری سن کے گزر جاتے ہیں کہ اچھا قرآن خدا نے جو اس قوم کے ساتھ اس طرح سے کیا، اس قوم کو اس طرح سے نجات دی، پڑھ کے گزر گئے. لیکن جب ہم خود گرفتار ہوتے ہیں کسی مصیبت میں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے فقط اس کو سمجھا نہیں ہے. بات تو سن لی ہے، وہ آیت تو پڑھ لی ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس کی اس طرح سے مدد کی. لیکن جب خود گرفتار ہوا، جب خود پریشان ہوا، جب خود کسی مصیبت میں آیا، اب کہہ رہا اب کیا ہوگا، اب کبھی اس در پہ جا رہا ہے، کبھی اس در پہ جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں فقہ بھی کہتے ہیں. فقہ اسی فہم عمیق کو کہتے ہیں کہ گہری سمجھ حاصل کرنا. کہا کہ خدا سے، اور یہ کون تم کو دے گا؟ یہ کتابوں سے نہیں ملے گی، اس کو خدا سے طلب کرو کہ خدا تمہیں فہم عطا فرمائے، صرف علم نہیں بلکہ فہم بھی عطا فرمائے. یعنی جس وہ معلومات جو علم ہے پھر تمہاری جان کا حصہ بن جائے، تمہیں اس کے اندر ایک فہم عمیق اور سمجھ، ایک اچھی گہری سمجھ عطا فرمائے. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهُ يُفْهِمْكَ، وہ تمہیں فہم دے گا، فہم وہاں سے آئے گا. قُلْتُ یا شریف، اب یہ شخص کہتا ہے اے شریف، فقال قل یا ابا عبداللہ، امام علیہ السلام کہتے ہیں ہاں کیا فرماؤ. قلت یا ابا عبداللہ ما حقیقت. اب یہ یہاں پر ہماری طرح ہوتا شاید تو اٹھ کے چلے آتا ہے، چلو ہم کو تین باتیں امام نے بتا دیں، حقیقت عبودیت، اور دوسرا کیا تھا کہ انسان کو جو علم حاصل کرنا ہے وہ عمل کے ذریعے سے اس کو ملے گا، اور تیسرا تم فہم کے پیچھے جاؤ، خدا سے فہم طلب کرو. اب یہ یہاں پر کانے نہیں ہوتا کہ تو یہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ حقیقت عبودیت ہے کیا جس کو میں تو آیا تھا علم لینے کے لیے، آپ کا علم، آپ نے کہہ دیا حقیقت عبودیت کے پیچھے جاؤ. اب یہ حقیقت عبودیت مجھے کہاں سے ملے گی؟ یہ کیا چیز ہے؟ امام سے فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیہ، کیا ہے وہ حقیقت عبودیت؟ قال ثلاثۃ اشیاء. اب دیکھیں ایک اور نقطہ جو اس کے اندر ہے، جتنا ظرف ہوگا اتنا عطا ہوگا. عطا کرنے والے کے پاس بخل نہیں ہے.
جو سائل ہے اس کا ظرف کتنا ہے. اب ایک دفعہ سائل ہے, اسی پہ کانے ہو جاتا کہ ٹھیک ہے حقیقت عبودیت ٹھیک ہے صحیح چلا جاتا, کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں. لیکن یہ اس پہ کانے نہیں ہوا, اپنے بڑا ظرف لے کر آئے آخر تک, جسے کہتے ہیں نا کہ پوچھ جانا چاہتا ہے آخر تک کہ ہے کیا مطلب, وہاں تک پہنچ اپنی سیریسنس بھی شو کرتا ہے اور اپنے ظرف کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر وسعت ظرفی پائی جاتی ہے. جتنا یہ پوچھتا رہے گا امامت اس کو اسی کے مطابق بتاتا رہے گا. کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ کیا ہے وہ حقیقت عبودیت. کہا کہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہ کہت ان العبید لا یکون لهم ملک. حقیقت عبودیت کے اندر پہلی چیز یہ ہے, 3 چیزیں اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ عبد اپنے لیے کسی بھی چیز کو جو خدا نے اس کو دی ہے اس کو اپنے خود کو اس کا مالک نہ سمجھے. جو بھی تم کو خدا نے دیا ہے کبھی اس کو اپنے آپ کو اس کا مالک نہ سمجھنا. کیوں؟ کہا کہ لأن العبید لا یکون لهم ملک, کیونکہ غلام کی تو کوئی ملکیت نہیں ہوتی. غلام کا تو سارا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے, غلام کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر حقیقت عبودیت کی طرف جانا چاہتے ہو, اگر حقیقی عبد بننا چاہتے ہو تو جان لو جو بھی تمہارے پاس ہے یاد رکھنا کہ وہ تمہارا نہیں, تمہارے مالک کا ہے, حقیقی مالک کا ہے. اس لیے کہ عبید سے غلام کا تو کوئی ملک نہیں ہوتا. یرون المال مال اللہ ہے, یہ عبد اگر حقیقی معنی میں عبد ہوگا, واقعی معنی میں اپنے آپ کو غلام سمجھے گا تو یرون المال مال اللہ, تو ہمیشہ مال کو, اپنے مال کو در حقیقت جو اس کا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا سمجھے گا, مال خدا سمجھے گا کہ یہ حقیقتاً میرا نہیں ہے بلکہ میرے آقا کا مال ہے. یدعونہ حیث امرہم, جب اس کے اپنے مولا کا مال سمجھے گا تو کیا کرے گا, جہاں پر اس کا مولا کہے گا اب جاؤ غلام جاؤ اس کو یہاں پہ خرچ کر دو, وہ جا کے خرچ کر دے گا. اس کا تو مال ہی نہیں ہے, یہ تو اس کے آقا کا مال ہے. آیا کوئی غلام کہہ سکتے ہیں اپنے مولا سے کہ نہیں میں تو یہ نہیں دوں گا, کہے گا کیسے نہیں دو گے, تم میرے غلام ہو, تمہارا تو ہے نہیں کہ تم کوئی اختیار ہو کہنے کا کہ نہیں میں یہاں خرچ نہیں کروں گا اور وہاں خرچ نہیں کروں گا اور اتنا خرچ نہیں کروں گا, یہ زیادہ ہے یا کم ہے. نہیں, یہ تو اس کے تمہارے مولا کا مال ہے, جہاں وہ تم کو امر کرے گا تمہیں اس کو وہاں پر دینا ہے. یدعونہ حیث امرہم اللہ بہ. خوب, یہ ایک چیز. ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا. دوسری چیز حقیقت عبودیت کے اندر کیا ہے کہ جو عبد ہے اگر واقعا حقیقت عبودیت پہ فائز ہونا چاہتا ہے تو اپنے لیے کوئی تدبیر نہیں رکھے گا کہ کوئی میں بھی کچھ پلان کروں. نہیں, تمہاری تدبیر نہیں, پھر تمہارے آقا کی جو تدبیر ہے جو پلان ہے تمہارے آقا کا ہے, تمہاری کوئی بھی تدبیر نہیں ہے. تمہاری تدبیر جو اگر کچھ ہے بھی جو تمہارا پلان ہے اسی کے پلان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ فانی ہو جائے, اس کے الگ تمہارا کوئی پلان نہ ہو. جو خدا کا پلان ہے وہی تمہارا پلان ہونا چاہیے, جو اس کی تدبیر ہے وہی تمہاری تدبیر ہونی چاہیے. یعنی اگر خدا تمہارے لیے کوئی پلان کرتا ہے, کوئی تدبیر کرتا ہے, اس کے اندر یہ نہ سوچے کہ میں نے تو یوں سوچا تھا, یوں ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ اچھا نہیں ہوا, یہ برا ہوا, اے کاش یوں ہو جاتا. اس کی زبان پر پھر کبھی اے کاش نہیں آتا, یوں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. نہیں, جو خود خدا نے تمہارے لیے تدبیر کی وہی تمہاری اپنی کوئی تدبیر نہیں ہے, تمہارے اپنا کوئی پلان نہیں ہے. ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا. تیسری چیز کیا ہے حقیقت عبودیت کے اندر, وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ تعالی بہ ونہاہ عنہ. اس کی پوری زندگی کس چیز کے اندر مشغول ہو, اس چیز کے اندر جس پر خدا نے اس کو امر کیا اور جس سے نہیں کیا, اس کی پوری زندگی اسی میں گزر جائے. خود مولا کیا کہتا ہے یہ کام کرو وہ کرتا رہے, مولا کہتے ہیں یہ کام نہیں کرو نہ کرے. عبد ہے نا, غلام ہے, اس کو اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کیا ہے, جو مولا کہے اس کو وہ کرنا ہے. بس نہ مال کو اپنا مال سمجھو, نہ تدبیر کو اپنی تدبیر سمجھو, اور نہ ہی اپنی زندگی کے اندر کسی اور چیز کے اندر مشغول ہو. میں کہوں کہ جو ہے وہ فرض کریں کوئی شخص کسی آفس کے اندر کسی جو ہے وہ ادارے کے اندر کارمند ہے, وہاں پہ جو ہے وہ امپلائی ہے, اس کو 8 گھنٹے وہاں پہ کام کرنا ہے. ہم جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ اچھا آپ کی کیا ڈیوٹی ہے, مجھے یہ کام کرنا فرض کریں, تو اس کو جا کے دیکھا جائے اب جو ہے کسی اور کام میں مشغول ہو, تو کہا جائے کہ آپ کو اس کام کی جو تنخواہ دی جاتی ہے, آپ کو اس کام کے لیے ہائر کیا گیا, آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی اور کام ہے, تو یہ وہ کام نہیں ہے. تو خدا نے بھی ہم کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, ہم اس کے عبد ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے کچھ بچے گا کہ ہم کچھ اور کام کریں, کس اور کام میں کہاں سے مشغول ہو سکتے ہیں. بس اس کی پوری زندگی کیا ہے, مشغول ہوگی اسی کے اندر کہ جو اس کا خدا کا امر ہے اس کا نہیں, اسی میں اس کی زندگی گزر جائے گی. اس کو پھر کسی اور کام کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی, اور نہ ہی مل سکتی اگر حقیقی معنی میں وہ عبد ہے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں, آپ لوگ اگر بور نہیں ہوئے تو ایک درود بھیجو محمد و آل محمد.
الحمدللہ. فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ. خوب، اب اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں، اس کا ثمرہ بیان کرتے ہیں. اب 3 باتیں بیان کی، ان تینوں باتوں کا ثمرہ بیان کرتے ہیں، اس کا فروٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفاق. جب وہ شخص، وہ عبد اپنے لیے مال کو نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا مال نہیں بلکہ مال تو مال خدا ہے، تو حان علیہ الانفاق، اس کے لیے آسان ہو جائے گا کیا چیز؟ انفاق کرنا، خدا کے راستے میں دینا. انفاق اس کے لیے، جب اس کا ہے ہی نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے، وہ تو کسی اور کا مال ہے، میں کیوں اس میں بخل کروں، مجھے کیا مشکل ہے، مال کسی اور کا ہے، کہہ رہا ہے دے دو، میں دے دوں گا. حان علیہ الانفاق فیما امرہ اللہ تعالی ان ينفق، جہاں پر بھی خدا کہے گا میں آسانی سے دے دوں گا. وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ، اور جب ایک بندہ اپنی تدبیر کو خدا کے حوالے کر دے کہ اے خدا جو تو چاہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے امر کو خدا کے حوالے کر دوں، اے خدا تو جانے، تو میرے امر کو تو مالک ہے، جو تو کرنا چاہے میرے ساتھ. وَأُفَوِّض، تفویض کر دے، اپنے اختیار کو خدا کے حوالے کر دے، اے خدا میں اپنے اختیار کو تیرے حوالے کرتا ہوں، جو تو کرنا چاہے میرے ساتھ. فَوَّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اگر اس منزل پر انسان آ جائے، اپنی تدبیر کو خدا کے حوالے کر دے. وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا، تو اس کے اوپر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، پھر وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے آپ کا اپنا پورا کنٹرول اس نے خدا کے حوالے کر دیا، دے دیا ہے. اب اگر کوئی مشکل بھی آئے گی، اس کو سمجھ میں آ جائے گا وہ جو مجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جو مجھ سے زیادہ مجھ کو سمجھتا ہے، وہ اگر اس نے میرے لیے ایک چیز لکھی ہے، ایک تدبیر کی ہے، حتماً اس کے اندر میرے لیے میری بہتری ہے، میرا ہی، پھر وہ اس کے لیے اس مصیبت کو جسے کہتے ہیں اس سے گزرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اس کے لیے وہ مصائب دنیا آسان ہو جائیں گے. وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا، اور اگر وہ تیسری چیز کیا تھی کہ اپنے آپ کو مشغول رکھے خدا کے امر و نہی کے اندر، اگر یہ کام کرے گا لا يَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ، پھر اس کو وقت کہاں ملے گا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کے اندر، لوگوں کے ساتھ جو ہے جسے کہتے ہیں جدال کے اندر، مرا کے اندر، اپنے آپ کو دکھاوے کے اندر، شو آف کرنے کے اندر، میں بھی کچھ چیز ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اپنی اس کے پاس کہاں ان چیزوں کا وقت رہے گا. والمباحات مع الناس، کہاں پہ اس کے پاس وقت ہوگا کہ لوگوں کے پاس ساتھ پھر افتخار کرتا رہے، فخر کرتا رہے، تکبر کرتا رہے، غرور میں مبتلا ہو جائے. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس کام میں مشغول ہے کہ جو خدا نے اس کو امر کیا. فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ، اب اگر خداوند کریم کسی عبد کو اس حقیقت عبودیت کے نتیجے میں، حقیقت عبودیت کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں، اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھو، تدبیر کو اپنی تدبیر نہ سمجھو، اور اپنی پوری زندگی کے اندر مشغول رہو خدا کے اوامر اور نواہی کی پیروی کے اندر. اگر یہ 3 چیز اس کے لیے حاصل ہو جائیں، فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ، اکرم خدا، امام نے تعبیر بھی کیا استعمال کی، اگر خداوند کریم کسی کو ان چیزوں کے ذریعے سے اکرام اس کا کرے، یعنی اگر کسی کو یہ چیز مل جائے، حقیقت عبودیت مل جائے، یہ ایسا ہے کہ خدا نے اس کا اکرام کیا ہے، اس کو ایک بڑے درجے پہ فائز کیا ہے. اگر خدا کسی کے ساتھ یہ اکرام کرتا ہے بِهَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ، ان 3 چیزوں کے ساتھ، حَانَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَإِبْلِيسَ وَالْخَلْقِ، اس کے لیے پھر انسانوں کے حوالے سے نہ دنیا کی مصائب مشکلات رہیں گی، نہ ابلیس اور شیطان، اب شیاطین جن و انس جو بھی ہیں، یا خلق، ابلیس ہو، خلق ہو، دنیا ہو، اس کی جو بھی مشکل ہے اس آسان ہو جائے گی، کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی. ہر چیز کے اندر ایک بندہ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اپنی تدبیر کو اس کے حوالے کر دے، پریشان نہیں ہوگا. جتنی بڑی پوری دنیا بھی اگر اس کے مقابلے پر آ جائے، امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جو ہے میرا کوئی بھی ساتھ نہ دے، تب بھی میں اس جو میں نے وعدہ ہے میرا خدا سے، جو عہد ہے، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے. تو یہ ہاں اس کے پر آسان ہو جائے گا ان مسائب کو برداشت کرنا، ان چیزوں کو برداشت کرنا. وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا، اور پھر وہ دنیا کو تفاخر کے لیے، بڑا اس کے ہاں اس کے اندر مال کی دولت کی کثرت کے لیے، اسی کے لیے جو ہے وہ، اور فخر کرنے کے لیے حاصل نہیں کرے گا. وَلَا يَطْلُبُ مَا عِندَ النَّاسِ عِزًّا وَعُلُوًّا، اور وہ چیزیں جو لوگوں کے پاس ہیں، کبھی اس کے دل میں ہی نہیں آئے گا کہ وہ چیز جو اس کے پاس ہے، وہ مال جو اس کے پاس ہے، وہ مقام جو اس کے پاس ہے، وہ تعلقات جو اس کے پاس ہیں، یہ میرے پاس بھی ہو جائیں تو میں بھی عزیز ہو جاؤں گا، اور میں بھی، میرا درجہ بھی جو ہے وہ عالی ہو جائے گا. نہیں، تمہارے درجے کی علو، تمہارے درجے کی بلندی، تمہاری عزت کا تعلق ان چیزوں میں نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے. عزت کا تعلق خدا سے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، خدا کے پاس ہے تمام کی تمام عزت، خدا کے لیے جس کو وہ دینا چاہے. بس کبھی بھی اس کو وہ تلاش نہیں کرے گا لوگوں کے مال و دولت کے اندر، لوگوں کی نعمتوں کے اندر جو ان کے پاس ہے، وہاں پر عزت اور اپنی بلندی کے لیے نہیں جائے گا. وَلَا يَدَعُ أَيَّامَهُ بَاطِلًا،
اور اپنی زندگی کو بیہودہ اور فالتو بیکار کاموں میں خرچ نہیں کرے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں مشن ہے، ایک ہدف رکھا گیا ہے، اپنے آپ کو اس میں پھر ضائع نہیں کرے گا۔ فہذا اول درجۃ التقوی، اگر کوئی شخص یہاں پر فائز ہو جائے تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے تازہ۔ ان تمام کے بعد اگر کوئی چیز کسی شخص کے اندر یہ آ جائے تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اب پتہ نہیں آخری درجہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ جس کی جو ہے خداوند کریم جو ہے قرآن میں توصیف فرماتا۔ خوب، میرے خیال میں اگر ہم اس کو اب مزید تیزی سے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ روایت جو بہت ہی سے کہتے ہیں کہ امام کے وہ کلمات ہیں، ایسے ہی کہ جیسے ہم امام علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کریں اور ان سے جو ہے ان کلمات کو سنیں، واقعی اس طرح سے انسان ان روایات کو دیکھا کرے۔ قرآن بھی اگر انسان تلاوت کرے تو اس طرح سے قرآن کی تلاوت کی جائے کہ خداوند کریم اس سے مخاطب ہے۔ اگر روایات کو انسان اس کی جو ہے پڑھے تو اس طرح سے پڑھے، اس طرح سے سنے کہ امام اس سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کلمات امام ہیں۔ تو اس کو تیزی سے گزارنے سے شاید مطلب جو ہے وہ اچھی طرح منتقل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بھی امام علیہ السلام نے اس کو کچھ نصیحتیں کی ہیں بہت خوبصورت، اور ظاہر بات ہے امام کا کلام جو ہے وہ کلام امام کلام ہوتا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اب تک کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں واقعاً ہم لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، واقعاً اس حقیقت عبودیت کی جانب کتنے زیادہ ہیں، کتنا زیادہ اس جانب ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس پہ سوچنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں، ہماری زندگی کو دیکھنا شروع کریں کہ کس طرح گزر رہی ہے۔ آیا باطل تو نہیں گزر رہی، بیہودہ تو نہیں گزر رہی، بغیر کسی ہدف کے تو نہیں گزر رہی۔ یہ 94 سال کا بوڑھا اپنی اس زندگی کے آخری ایام کے اندر بھی دیکھیں کتنا زیادہ اس کہتے ہیں مستعد ہے، کتنا زیادہ اس کی شوق ہے۔ اگر اس کو ذرا سا رد کر دیا جائے تو غمگین ہو جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں یا اللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اس کی سیریسنیس کو دیکھنا چاہیے، واقعی اس سے جو ہے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے جوانوں کو، کہ ابھی تو ایک بڑی عمر اور زندگی انشاءاللہ کے باقی ہے۔ خدا ان سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح سے اپنی زندگیوں کو ایک عالی ہمت کے ساتھ، بلند ہمت کے ساتھ انشاءاللہ گزار سکیں۔ درود بجے محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، کربلا کے شہداء اصحاب امام حسین علیہ السلام عجیب شخصیات ہیں، عجیب ہستیاں ہیں۔ جہاں پہ کل ذکر ہوا کہ وہ بوڑھا شخص اسد ابن حارث کاہلی بھی جہاں موجود ہے، وہاں پہ وہ غلام جون بھی موجود ہے، امام کے اصحاب، امام کے دوست بھی موجود ہیں۔ حر جیسا شخص جس نے تازہ توبہ کی ہے، جو اب تک امام علیہ السلام کے لشکر کو روک رہا تھا، اب جب توبہ کرتا ہے تو اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ عجیب افراد ہیں، اور انواع و اقسام کے یہاں پر ہم کو اصحاب ملتے ہیں۔ لیکن کربلا کے شہیدوں کے اندر ایک شہید بہت عجیب ہے۔ یہ وہ شہید ہے عزیزان محترم جو دوسرے شہداء سے بہت مختلف ہے۔ یہ جب جنگ پر گیا ہے تو اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، اس کے پاس کوئی نیزہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی زرہ نہیں تھی۔ یہ وہ شہید ہے جس نے رجس تو پڑھا ہے، لیکن ایک بہت مختلف قسم کا رجس پڑھا ہے۔ اس نے ایک ایسا رجس پڑھا کہ دشمن کے سامنے گیا تو صرف اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرائی ہے، اور اس رجس کے نتیجے میں دشمن منہ پھیر کر رونے لگا۔ عجیب یہ شہید ہے۔ جناب علی اصغر، یہ ان کے وہ مصائب ہیں کہ علماء اور
بزرگان کا طریقہ رہا کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر ان کو وسیلہ قرار دیتے تھے. یہ باب الحوائج ہیں، جب انسان بڑی مشکلات کے اندر گرفتار ہو. آج بھی ہم اپنے اس عالم اسلام پر ہونے والی مشکلات کو مد نظر رکھیں. ہم لوگ جہاں یہاں پر بہت ہی سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی وقت عالم اسلام کے اندر کچھ مجاہدین اس جنگ کے اندر جو دنیا کے بدترین ظالم ترین دشمن کے ساتھ ان کی جنگ ہے، حزب اللہ کے ان جوانوں کی، اسی وقت اسی رات کے اندر کس طرح سے اس شجاعت کے ساتھ اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے ان مشکلات کے اندر اور واقعاً اس تنہائی کے اندر کہ جس ملت کا، جس قوم کا، جس ملک کا یہ دفاع کرنا چاہ رہے ہیں، خود اس ملک اور قوم والے ہی ان کے مخالف ہیں. کتنی غربت ہے کہ جن کے لیے دفاع کرنا چاہ رہے ہیں وہی ان کو قبول نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اپنے وظیفے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ان کو یاد رکھیں، خدا ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مجاہدین ہیں، رضامندگان اسلام ہیں، رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرمائے. جن مشکل حالات کے اندر انہوں نے اس پرچم انقلاب کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، انشاءاللہ کہ اس پرچم کو امام زمانہ تک منتقل کر سکیں. لیکن یہ حالات سخت ہیں، اس کے اندر جب ہم دعائیں کریں تو حتماً ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انہی کی زحمتوں کے نتیجے میں، انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں اس وقت شیعت پوری دنیا کے اندر جس قوت کے ساتھ ابھری ہے، یہ قلعہ ہے ہمارے لیے، ایک محکم قلعہ ہے. اس کے لیے دعا کرتے رہیں حتماً. بس یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ باب الحوائج ہے جو بہت مختلف ہے باقی شہداء سے. امام علیہ السلام کے اصحاب اور بنی ہاشم جب ایک ایک کر کے رن میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام کی غربت اپنے اوج پر پہنچ جاتی ہے، تک و تنہا رہ جاتے ہیں. امام علیہ السلام ایک وقت آتا ہے، اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، سب جا چکے ہیں. تک و تنہا یہ امام آواز دیتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ اور یہ کہتے ہوئے اب آخری رخصت کے لیے خیمہ گاہ کی طرف تشریف لاتے ہیں. اب امام علیہ السلام کو خود جنگ پہ جانا ہے، اب کوئی باقی نہیں بچا. امام علیہ السلام اس جنگ پہ جانے سے پہلے، آخری جنگ پہ جانے سے پہلے خیمہ گاہ کی طرف تشریف لاتے ہیں، چاہتے ہیں بہنوں کو رخصت کر لیں، بیٹیوں سے رخصت ہو لیں. یہاں پر جب آخری رخصت کے لیے آتے ہیں تو خیمے سے ایک بچے کی ایک آواز آتی ہے. فرماتے کہ کیا ہے؟ فرمائے کہ جب آپ نے یہ صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو جھولے میں ایک بچہ جو تھا تڑپ اٹھا تھا. شاید وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام آپ تنہا نہیں ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں اپنے آپ کو آپ پہ قربان کروں گا. امام علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ میرے بیٹے کو لایا جائے. امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس سے بھی آخری ملاقات کر لیں. امام علیہ السلام اس سے آخری رخصت کرنا چاہتے ہیں. خیمے کے باہر تشریف فرما ہے، بی بی اس ننھے 6 ماہ کو آپ کی گود میں لیتی ہے. امام علیہ السلام علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں، پیار کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں معلوم یہ باپ کس طرح سے اپنے بیٹے کو، اس 6 ماہ کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا کہ اس بیٹے کو میں، اس چھوٹے سے بچے کو میں پانی تک نہیں پلا سکتا. امام علیہ السلام جب اس کی پیاس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ مزید اسی طرح سے پیاسا رہا تو اس دنیا سے چلا جائے گا، یہ باقی نہیں رہ سکتا. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں. اب امام اس بچے کو پانی پلانے چلے ہیں. بیبیاں بھی یہی سوچ رہی ہوں گی کہ کچھ دیر بعد ہمارا بچہ سیراب ہو کے آئے گا. امام علیہ السلام اس کربلا کی تپتی دھوپ کے اندر جب اصغر کو لے جانا چاہتے ہیں تو اپنی ابا کا سایہ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا. اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں، لشکر اشکیا کے سامنے آتے ہیں اور اپنی ابا کو ہٹاتے ہیں. دشمن دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہے. یہ بچہ اپنی زباں کو اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو، مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس بچے پر تو رحم کرو. حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی سفاکیت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنا سفاک دشمن ہے. عمر سعد جب دیکھتا ہے کہ دشمن لشکر اشکیا کے اندر ایک کوہرام ہو رہا ہے اور وہاں پر لشکر وہ ظالم ترین، وہ پست ترین افراد کے اندر بھی جو ہے گریہ
گریہ وزاری ہو رہی ہے. حرملہ سے کہتا ہے حرملہ امام کے کلام کو قطع کر دے. امام کے کلام کو قطع. امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو کس طرح سے یہ بچہ کیف یتلذا، کیف یتلذا، یتلذا کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک مچھلی پانی سے باہر ہو اور پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپ رہی ہو، لیکن اتنا تڑپے کہ اب اس کے اندر اتنی سکت بھی باقی نہ رہے کہ تڑپ سکے، اب فقط اپنا منہ کھول دیتی ہے، امام علیہ السلام کہتے دیکھو کس طرح سے کیف یتلذا عطشا، کس طرح سے عطش سے یہ اس حالت میں مبتلا ہے. یہاں پر ارملہ کا ایک تیر چلتا ہے، لیکن عجیب تیر ہے، یہ کوئی عام تیر نہیں ہے. ایک تیر سوئے شعبہ، ایک ایسا تیر چلا کہ جب اس باریک گردن پر، اس نازک گردن پر پیوست ہوتا ہے تو روایات کے الفاظ مقتل کے الفاظ من الاذن الى الاذن، حضرت اصغر کا جو ہے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، نہ فقط ایک پیوست ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بچے کو ذبح کر دیا گیا. امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر اس بچے کو بلند کیے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر ایک حرکت ہے، ایک یہ بچہ تڑپ رہا ہے، دیکھا کہ خون اس کا بہہ رہا ہے. امام علیہ السلام اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایک قطرہ بھی اس خون کا زمین کربلا پر نہیں آنے دیتے، اس کو آسمان کی طرف پھینک دیا جاتا ہے. اور امام علیہ السلام کو یہاں پر یہ وہ مصیبت ہے کہ کسی مصیبت پر امام علیہ السلام کو اس طرح سے تسلی نہیں دی گئی، لیکن یہاں پر خداوند کریم حسین کو تسلی دیتا ہے. اے حسین دیکھو یہ بچہ اب جنت کے اندر ہے، یہ بچہ جنت کے اندر ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا یہ مصیبت چونکہ تیرے سامنے ہے اس لیے حسین پر اس کو برداشت کرنا آسان ہے. امام علیہ السلام اس بچے کو اپنے پاس لیتے ہیں، دوبارہ سے جو ہے خیمہ گاہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. شاید بیبیاں منتظر ہوں گے کہ امام اب آئیں گے، وہ بچہ سیراب ہو چکا ہوگا. شاید وہ چھوٹی سی بہن منتظر ہوگی کہ میرے بھائی کو پانی پلا دیا گیا ہوگا. امام علیہ السلام نہیں معلوم کس طرح سے خیمے کی طرف جائیں، شاید رباب خیمے کے پشت پردہ دیکھ رہی ہو. امام علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں کر پاتے. یہ امام، یہ صبر کا پہاڑ امام واپس آ جاتا ہے، دوبارہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، واپس آ جاتا ہے. ایک وقت امام علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس بچے کو رباب کے سامنے نہیں لے جا سکتا. پشت خیمہ آتے ہیں، ایک ننھی سی قبر کو کھودتے ہیں، اس تپتی ہوئی صحرا پہ علی اصغر کو دفن کرتے ہیں. اور شاید کہا اے اصغر بس 2 دن کی امانت ہے، زمین پر تمہیں امانت کے طور پر سپرد کر رہا ہوں. 2 دن بعد میرا بیٹا آئے گا، میرا سجاد آئے گا، اور اس وقت جو ہے تمہیں میرے سینے پر منتقل کر دے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہمیں اس راہ صراط مستقیم پر اس طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جس طرح تیرے اولیاء اصحاب کربلا جس طرح سے انہوں نے اس راستے پر چلا، ہم اس طرح سے ثبات قدم کے ساتھ اس راستے پر چل سکیں. اے خدا جو مشکلات سے عالم اسلام گزر رہا ہے اور ظالموں اور کافروں کی جو سازشیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ان سازشوں کو خود انہی کی طرف پلٹا دے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.